اب حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام مئو ذکی غلام مسیح زماں خطاب فرمائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی وإنی سمعتها مریم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق
من یشاء بغیر حساب۔ سامعین کرام، یہ جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 36، 37 اور 38 ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب عمران کی عورت نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یقیناً میں اسے دنیاوی بکھیڑوں سے آزاد کرتے ہوئے تیری نظر کرتی ہوں، پس تو مجھ سے قبول فرما، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ پس جب اس نے اسے جنا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا تھا اسے جو اس نے جانا تھا، اور اس کا مزعومہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا، اور یقیناً میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی نسل کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اسے بہت اچھی طرح قبول کیا اور اس کی عمدہ رنگ میں نشو و نما کی، اور زکریا کو اس کا مربی بنایا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کوئی رزق پاتا۔ اس نے کہا، اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جواباً کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر عمران کی عورت سے مراد یا تو عمران کی بیوی ہے یا پھر عمران کے خاندان کی کوئی عورت ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ مریم کی ماں عمران کی بیوی تھی، اور اگر اس طرح ہی ہے یہ واقعہ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام اور عمران دونوں ہم زلف تھے۔ عمران کی بیوی نے تو پیدا ہونے والے کو لڑکا سمجھا تھا کہ یہ لڑکا میرے ہاں پیدا ہوگا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہوتی ہے، اس نے لڑکے کی بجائے لڑکی اس کے گھر میں پیدا کی۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عام طور پر مذہبی دنیا کا جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ملتا ہے کہ ہمیشہ دنیا مذہب میں، روحانی جماعتوں میں، روحانی امتوں میں جو لڑکوں کو وقت دیا جاتا ہے، کیونکہ لڑکے قوام ہوتے ہیں، اور لڑکوں کے مقابلے پر، مردوں کے مقابلے پر خواتین جو قوام نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہیں، ان کا کام گھر کے کام کرنا تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو دینی کام ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب کی دنیا میں لڑکوں کو وقف کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو عمران کی بیوی نے جو اس کے پیٹ میں تھا اس کو اللہ کے حضور وقف کر دیا، اس نے بھی یہی سمجھا تھا کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لیکن اللہ نے لڑکے کی بجائے لڑکی کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں سامعین کرام موسوی جو مریم تھی، جس کا ابھی میں نے ان آیات میں ذکر کیا ہے، پڑھی ہے جو میں نے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ کے پاک کلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جہاں جہاں ذکر ملتا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا۔ آپ یاد رکھیں کہ محترمہ ہنہ زوجہ عمران، یہ جو قرآن میں تو ان کا نام نہیں یہ ملتا، لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں یا دوسری مذہبی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ان کا نام جو مریم کی ماں تھی ان کا ہنہ نام ملتا ہے۔ محترمہ ہنہ زوجہ عمران نے اللہ تعالیٰ کے حضور بچے کے لیے سامعین کرام دعا مانگی اور منت مانی تھی کہ جو بچہ میرے ہاں پیدا ہوگا میں اس کو ہیکل کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن لڑکے کی بجائے ہنہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ محترمہ ہنہ لڑکی کی پیدائش پر غمگین تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ لڑکی کتنی عظیم بننے والی ہے۔ بعد ازاں حضرت مریم کی نگہداشت، پرورش اور تعلیم و تربیت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ آپ علیہ السلام نہایت نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی،
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بغیر کسی ظاہری سامان کے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام نامی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا۔ یہ بیٹا بلا شبہ ایک رحمت کا نشان، ایک قدرت کا نشان اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی جو تھی مریم، بڑی خوش نصیب اور عظیم الشان لڑکی تھی جو محترمہ حنا کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ قرآن کریم میں 19ویں جو صورت ہے، صورت نمبر 19 ہے، اسی مریم کے نام پر ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس کے متعلق یہ بھی لکھا ہے، اپنا انہوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ اس لیے بھی عظیم تھیں کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر اولاد جب پیدا ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے ازدواجی، اس کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ عظیم اس لیے تھی، اللہ نے اس کو کہا ہے کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ اس لڑکی کی طرح کیسے ہو سکتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے اندر وہ صلاحیت رکھی تھی کہ یہ بغیر کسی ازدواجی تعلق کے اولاد پیدا کر سکتی تھی، اس کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس لیے یہ کوئی بھی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں ان آیات کا ذکر کرتا ہوں سامعین کرام، جن میں مریم کا جو محترمہ حنا کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اس کا، اور اس کے ہاں جو اللہ کی قدرت کاملہ کے ساتھ ذکی غلام پیدا ہوا تھا، ان آیات کا میں اب آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر ان کو سناتا ہوں۔ آل عمران کی ہی آیات 43 سے 48 تک اس طرح ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم مقنتی لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیہًا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَہْدِ وَکَہْلًا وَمِنَ الصَّالِحِینَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ یَکُونُ لِی وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ قَالَ کَذَٰلِکَ اللَّہُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے سب جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا اور سجدہ کر اور جھکنے والوں کے ہمراہ جھک جا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے کیسے لڑکا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہونے لگتا ہے اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام سورت مریم میں بھی کچھ وہ تو صورت ہی مکمل طور پر مریم کے نام پر ہے، ان میں بھی مریم کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے جو روحانی بیٹا تھا اس کا یا جسمانی بیٹا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا تھا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ میں چند آیات کو بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ
ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی 20، 21 اور 22 آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس یعنی فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام یعنی پاک اور نیک لڑکا دوں۔ اس نے یعنی مریم نے کہا میرے ہاں غلام لڑکا یعنی کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا اسی طرح ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ بھی کچھ آیات میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کے سناتا ہوں، سورۃ مریم کی ہی ہیں یہ۔ مثال کے طور پر سورۃ مریم کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ پس درد ذیل اسے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسی ہو چکی ہوتی۔ یہ اس عظیم بچی کی بات ہو رہی ہے جو محترمہ حنہ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس کو ایک بیٹے کی امید دی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آج بھی اگر یہ خدا تعالیٰ قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں آج اتنی ڈیولپ دنیا ہے، آج اگر کسی گھر میں کسی نیک بیٹی کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بطور نشان اس کے گھر میں اس طرح امید دے دے، اس بیٹی کا کیا حال ہوگا کہ کیا اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، احباب، جاننے والے لوگ کیا بات مانیں گے اس کی کہ تو صادق ہے اور واقعی اللہ کے نشان تیرے گھر میں پیدا ہو رہا ہے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ خود اندازہ کرے جب اللہ نے فرمایا ہے اپنے کلام میں کہ لڑکا جس کی تو خواہش کر رہی تھی یا سوچ رہی تھی کہ وہ پیدا ہوگا میرے، اس لڑکی کی طرح وہ کیسا ہو سکتا تھا؟ یہی وہ بات ہے کہ اللہ نے اتنی زبردست آزمائش میں اس بچی کو ڈال دیا، لیکن الحمدللہ بچی اتنی ثابت قدم اور استقامت اس نے دکھائی کہ یہ بات اللہ کی طرف سے اس کو ملی، نشان کے طور پر ذکی غلام ملا۔ لیکن بہرحال آخر وہ ایک بشر تھی، وہ سمجھتی تھی کہ یہ جو میرا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، کون مجھ پر یقین کرے گا؟ سب لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے۔ تبھی وہ کہتی ہے اس آیات میں کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسی ہو چکی ہوتی۔ اسی طرح 26 جو آیت ہے مریم سورت کی، اس میں اللہ فرماتا ہے وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ اسی طرح اسی سورت کی 28 اور 29 آیات میں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے یعنی اس بچے کو، اس ذکی غلام کو اپنی قوم کی طرف لائی۔ انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ اسی طرح اس سورت کی جو آیت نمبر 35 ہے اس میں اللہ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق
قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ حق بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 92 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مریم کے متعلق کی والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابناہا آیات للعالمین، اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، بس ہم نے اس میں روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ اے میری بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار اپنے مضامین اور خطبات میں اکثر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے متعلق محمدی مریم کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اب اکثر احمدیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ خاکسار جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے لیے محمدی مریم کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، آپ کے پاس یعنی خاکسار کے پاس حضرت مرزا صاحب السلام کے محمدی مریم ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ یہ آیات تو وہ تھیں سامعین کرام جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام یعنی موسوی سلسلہ میں جو مریم علیہ السلام گزریا وہ تھیں، ان کا ذکر اور اس کے بیٹے ذکی غلام کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، یہ میں نے پڑھی ہیں۔ اب میں یہ جو سوال ہے لوگوں کے ذہن میں اکثر پیدا ہوتا ہے اس حادث کے بارے میں کہ یہ جب بھی خطبات میں اور جب بھی تقاریر میں ذکر کرتا ہے حضرت مرزا صاحب السلام کا، ان کے متعلق ہی محمدی مریم کے الفاظ استعمال فرماتا ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو جواباً کہتا ہوں۔ اب خاکسار حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا وہ الہامی کلام پیش کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ علیہ السلام کو مریم قرار دیا بلکہ موسوی مریم علیہ السلام کی طرح آپ کو ایک ذکی غلام کی بشارت سے بھی نوازا۔ آپ علیہ السلام پر اسی قسم کی وحی نازل ہوئی جس طرح کی وحی موسوی مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ سامعین کو واضح رہے کہ بالکل موسوی سلسلہ کی مریم کی طرح محمدی سلسلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک امتی مرد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا، اور پھر موسوی مریم علیہ السلام کی طرح اس میں اپنی طرف سے سچائی کی روح پھونکی اور اسے موسوی مریم علیہ السلام کی طرح ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی۔ ایک صدی قبل یہ سارا واقعہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح 2000 سال پہلے موسوی سلسلہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جیسا کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام ان الہامات میں فرماتے ہیں یعنی بتاتے ہیں عوام کو۔ اب میں ان الہامات کو پڑھتا ہوں سامعین کرام جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اے مریم کے نام سے پکارا اور آپ علیہ السلام کو موسوی مریم کے ذکی غلام کی طرح ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ 1883 میں اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا آدم مسکن انت و زوجک الجنہ یا مریم مسکن انت و زوجک الجنہ یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرے تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 55 روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 590 تا 591 پر یہ الہام پڑھا جا سکتا ہے۔ اس الہام میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اے مریم کے نام سے 1883 میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیات 43، 44 اور 46 میں اور موسوی مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اے مریم کے نام سے مخاطب کر کے فرمایا جو ابھی میں نے شروع میں تلاوت کیا جن آیات کی۔ اسی طرح 1883 میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا
فآجاء المغاز إلى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا۔ پس اسے درد ذی مجبور کر کے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی۔ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکے گی۔ یہ تذکرہ صفحہ 56 پر اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 اور جلد 1 صفحہ 250 پر یہ الہام ملتا ہے۔ سامعین کرام، 1883 میں ہی اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب شام کو اسی طرح مخاطب کر کے فرماتا ہے جیسا کہ موسوی مریم کو سورت مریم میں مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مرزا صاحب صاحب کو 1883 میں مخاطب کر کے لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ اے مریم، یعنی حضرت مرزا صاحب صاحب کو اللہ فرما رہا ہے، اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے، مطلب کہ تیرے بارے بھی لوگ ایسی باتیں کریں گے جیسے موسوی مریم کے مطابق بارے میں اس زمانے میں 2000 سال پہلے لوگوں نے یہ بات کہی تھی۔ اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ تذکرہ صفحہ 97 روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر یہ الہام ملتا ہے۔ سامعین کرام، سورت مریم کی آیات 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کو بھی اسی طرح مخاطب کر کے فرمایا تھا جو میں نے آیات پہلے میں پڑھی ہیں آپ لوگوں کے آگے۔ اے میرے بھائیوں، حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنے مذکورہ بالا الہام، یعنی جو ابھی میں نے پڑھا ہے، میں باپ کے حوالہ سے ایک نوٹ لکھتے ہیں۔ یہ جو نوٹ ہے، یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 اور 52 پر ہم پڑھ سکتے ہیں اس نوٹ کو۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، اس مذکورہ بالا الہام پر، یعنی جو ابھی میں نے پڑھا ہے 1883 میں ہوا تھا آپ علیہ السلام کو، اس مذکورہ بالا الہام پر مجھے یاد آیا کہ بٹالہ میں فضل شاہ یا مہر شاہ نام ایک سید تھے جو میرے والد صاحب سے بہت محبت رکھتے تھے اور بہت تعلق تھا۔ جب میرے دعویٰ مسیح موعود ہونے کی کسی نے ان کو خبر دی تو وہ بہت روئے اور کہا کہ ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، یعنی یہ شخص کس پر پیدا ہو، یعنی حضرت مرزا غلام الحسن۔ ان کا باپ تو نیک مزاج، افتراء کے کاموں سے دور اور سیدھا سادہ صاف مسلمان تھا۔ ایسا ہی بہتوں نے کہا کہ تم نے اپنے خاندان کو داغ لگایا، یا کہ داغ لگایا ایسا دعویٰ کر کے۔ تو میں آپ لوگوں کو ضمن بتاتا ہوں کہ جب 2003 میں میرا alghulam.com کے ذریعے پبلک میں دعویٰ گیا موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، تو بین ہی یہ جو الفاظ حضرت مرزا غلام صاحب کے متعلق لوگوں نے کہے تھے، میری برادری، میرے خاندان کے لوگوں نے بھی یہ بات اس عاجز کے متعلق کہی، میرے قریبی رشتہ داروں کو، کہ عبدالغفار جبا نے یہ دعویٰ کر کے جمبا قوم کو داغ لگا دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت مرزا صاحب کے متعلق لوگوں نے کہا ان کا باپ تو بہت نیک تھا، یہ بندہ کس پر پیدا ہو گیا۔ میرے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ عبدالغفار جمبا نے پوری جمبا جو خاندان ہے برادری اس کو داغ لگا دیا یہ دعویٰ کر کے۔ 1883 میں ہی اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب پر الہام نازل کرتا ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمْتَرُونَ۔ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے، اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی اور ایسا ہی ہونا تھا۔ یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51۔ میں یہ جو الہام ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ الہام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب جو محمدی مریم تھی ان پر بھی یہ نازل ہوا تھا، ابھی میں نے الہام پڑھا ہے۔ اسی سال
माह फरवरी के जो आखिरी तीसरा अशरा था उसमें भी एक ऐसा लम्हा मेरे पर आया, ये जो जमाती अमलिया कब्रिस्तान है या बलायत मिशकैन के रवैये पर मुझे बहुत दुख हुआ। और अल्लाह ताला से मैंने फरियाद की कि अल्लाह, मैंने हर रंग में इनको समझाया, ये लोग इतने सख्त दिल हैं या इनके तौर तरीके मकर कैसे हैं कि ये बात करने के लिए तैयार नहीं, और मुझ पर और मेरे अहल वयाल और मेरे साथियों पर इन्होंने जुल्म किया कि हमको बानिया जमात साहब की जमात से भी खारिज कर दिया, हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। जब मेरा दुख बहुत ज़्यादा हो गया तो ये माह फरवरी के आखिरी अरसे की बात है, मुझे दिन याद नहीं, तो अल्लाह ताला ने ये इल्हाम इस आयत पर भी नाज़िल फरमा दिया कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह बंदे के लिए, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसके बाद फिर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ और वो जो गम था, जो दुख था, जो तकलीफ थी, सारी चली गई। पाँचवां जो मैं इल्हाम आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये भी 20 फरवरी 1886 के नाम से मशहूर है, इल्हाम पेश हुई। ये जो मोहम्मदी मरियम ने होशियारपुर में एक चिल्ला किया था 40 रोज़ के लिए, जब वहाँ पर गए आप अलैहिस्सलाम, तो वहाँ पर ये जो इल्हामी पेशगी आप पर नाज़िल हुई थी, मैं अब आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। हज़ूर साहब फरमाते हैं, खुदाए रहीम करीम बुज़ुर्ग बरतर ने जो हर एक चीज़ पर कादिर है, जल्ले शाना हूँ व अज़्ज़ा अस्म हूँ, मुझको अपने इल्हाम से मुखातिब करके फरमाया कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ, उसी के मुआफ़िक़ जो तूने मुझसे मांगा। सो मैंने तेरी तज़र्रात को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बपाया कबूलियत जगह दी, और तेरे सफ़र को जो होशियारपुर और लुधियाने का सफ़र है तेरे लिए मुबारक कर दिया। सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता है, फजल और एहसान का निशान तुझे अता होता है, और फतह और ज़फ़र की कलीद तुझे मिलती है। मैं ज़िमनी तौर पर आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मोहम्मदी मरियम को रहमत का निशान दिया गया, फजल और एहसान का निशान दिया गया, कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान दिया गया, उसी को अल्लाह ताला ने फतह और ज़फ़र की कलीद करार दिया कि वो होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वर्चुअस गार्ड वो फतह और ज़फ़र की कलीद है जो मोहम्मदी मरियम के मऊज़ ज़की ग़ुलाम को अल्लाह ने बख्शी है। आप देखेंगे बड़ी जल्दी थोड़े टाइम में कि इंशाअल्लाह ताला वर्चुअस गार्ड दुनिया में फतह और ज़फ़र की कलीद बनकर ये नज़रिया उभरेगा और लोग इसके आगे झुक जाएंगे। ये वो फतह और ज़फ़र की कलीद थी जिसका जिक्र इस इल्हामी पेशगी में हो रहा है। आगे अल्लाह फरमाता है, ए मुज़फ़्फ़र तुझ पर सलाम, खुदा ने ये कहा ता वो जो ज़िंदगी के ख्वाह हैं मौत के पंजा से निजात पावें, और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बाहर आवें। अब तुम देखो, जब मैं कहता हूँ कि जमाती अहमदिया कब्रिस्तान, हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो कोई मुर्दा नहीं था, उनकी तो बड़ी सच्ची और मुत्तियों की जमात थी एक। जब वो दुनिया से चले गए, उनका खलीफा अव्वल भी चला गया, उसके बाद फिर क्या हुआ हम देखते हैं कि आज वो अमलन मेरे सामने एक कब्रिस्तान की तरह पड़े हुए। मैं बार बार इसलिए बतौर ठट्ठा और मस्खर नहीं कह रहा हूँ लोगों को जमाती अहमदिया कब्रिस्तान, मैं इसलिए कहता हूँ कि काश इनमें गैरत पैदा हो। ये अगर जिंदा हैं, मैं गलतफहमी में हूँ तो उठें जागे मेरे मुकाबले पे आएँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बाकी ये मुर्दा लोग हैं, इनको बना दिया गया है, ये कब्रिस्तान है एक, कभी भी ये मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये इल्हामी पेशगी जो हज़रत मिर्ज़ा साहब पर नाज़िल हुई थी कि 100% सच्ची साबित हो गई है कि वाकई कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी हालत अख्तियार कर ली थी कि वो ऐसे ही होंगे कि जैसे कब्रों में मुर्दे पड़े हुए। आगे अल्लाह फरमाता है, और ता दीन इस्लाम का शर्फ और कराम अल्लाह का मर्तबा लोगों पर ज़ाहिर हो, और ता हक़ अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए और बातिल अपनी तमाम नहुस्तों के साथ भाग जाए, और ता लोग समझे कि मैं कादिर हूँ, जो चाहता हूँ करता हूँ, और तो वो यकीन लाए कि मैं तेरे साथ हूँ, और ता उन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते और खुदा के दीन और उसकी किताब और उसके पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार और तकज़ीब की निगाह से देखते हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरमों की राह ज़ाहिर हो जाए। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, सो तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा। यहाँ पर बात अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है, एक फिक्रा मुकम्मल कर देता है, एक बात बता देता है अपने बंदे को। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा, ब्रैकेट में मुल्हम
لڑکا لکھتا ہے. یہ لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے، لیکن ملہم نے گمان کیا کہ یہ میرا لڑکا ہوگا، لیکن اللہ کے الہامی کلام میں یہ لفظ ہیں ذکی غلام کے. جیسے کہ ابھی میں نے موسوی مریم کے حوالہ سے قرآن کریم کی وہ آیات پڑھی ہیں سورۃ مریم کی بھی، ان میں بھی وہ موسوی مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بشارت دی تھی. تو یہاں پر بھی جو محمدی مریم ہے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، پھر اس کو اسی طرح موسوی مریم کی طرح ذکی غلام کی بشارت بخشی. آگے اللہ فرماتا ہے لڑکے کے متعلق، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انمائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ روح اس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. بعض لوگ ابھی بھی میں سمجھانے کے باوجود مضامین لکھے، خطبات میں نے پڑھے اور ثبوتوں کے ساتھ بتایا ان لوگوں کو کہ مرزا صاحب کو شروع میں تو گمان ہوا تھا کہ یہ دونوں وجود ایک ہیں، لڑکا اور ذکی غلام، لیکن بعد میں جب بشیر اول پیدا ہوا اور فوت ہوا، پھر ملہم نے لکھا ہے اپنے اشتہارات میں کہ اس کے بعد بلکہ اس کے وفات سے پہلے مجھ پر کھل گیا تھا کہ یہ دو پیشگوئی ہیں. دو پیشگوئیاں ہونا بتاتا ہے کہ یہ دو وجود ہیں، لڑکا الگ وجود ہے اور ذکی غلام الگ وجود ہے. یعنی ملہم نے کلیئر کر دی. اس کے باوجود میرے ثبوت پیش کرنے کے باوجود بعض لوگ آج تک اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی ہے. ان کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے. آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. دیکھیں اس کا جو پیدا ہوا تھا مریم کو ذکی غلام دیا گیا، اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح عیسیٰ بن مریم، ابھی میں نے وہ تلاوت کیا آل عمران کی آیات کہ اللہ نے اس کو جو ذکی غلام دیا اس کا نام اللہ نے بتایا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. یہاں پر بھی محمدی مریم کو جو وعدہ دیا گیا ہے ذکی غلام کا، اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. آگے اللہ فرماتا ہے وہ کلمۃ اللہ ہے. ابھی میں نے صورت آل عمران کی آیات پڑھی ہیں. موسیٰ مریم کو بھی جس مسیح عیسیٰ بن مریم جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ قرار دیا تھا کہ وہ کلمہ ہوگا میرا. مثال کے طور پر میں وہ پڑھ دیتا ہوں الفاظ. ان اللہ یبشرو کے بکلمات من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو جو ذکی غلام دیا اس کو بھی فرمایا وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. یہ آگے جو میں پڑھوں گا یہ وہ مرکزی نشانیاں ہیں اس ذکی غلام کی، اس مسلم موت کی. آپ پوری اس پیشگوئی کو پڑھ لیں، کہیں کوئی بونجا کوئی نشانیاں کوئی علامتیں نہیں ہیں، کوئی 58 نہیں ہے. سب یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ایک فریب تھا لوگوں کے آگے ان کو معروف کرنے کے لیے. لوگ بیچارے معروف ہو بھی گئے کہ مرزا غلام صاحب جو ہمارے آقا ہیں اس کا یہ بیٹا ہے، تو ظاہر جو یہ باتیں بتا رہے ہیں سچی ہوں گی. حالانکہ اس الہامی پیشگوئی میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی الہام ہیں ذکی غلام کے حوالے سے ساری پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی 52 چھوڑ مطلب کہ 20 آپ کو بھی علامتیں اس کو ملیں گی. ہاں اس کی مرکزی جو علامتیں ہیں وہ اب میں پڑھنے والا ہوں، آپ ان کو سنیں. اور یہ وہ مرکزی نشانیاں کہہ لیں، علامتیں کہہ لیں، صفات کہہ لیں اس بندے کی ہیں. اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمن. یہ اللہ کی صفات ہیں جو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا. بذر الاول والآخر بذر الاکب والعلائے کان اللہ نزلہ من السماء. یعنی عجیب بات ہے کہ وہ ایسا شخص ہے ذکی غلام کہ جس کے متعلق اس کے نزول کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ وہ اصل میں میرا ہی نازل ہونا ہوگا دنیا پر، میں ہی آؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ مظہر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ اس کو فرما دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دنیا میں ایک ظہور ہوگا، مظہر ہوگا. آگے اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مبسوط کیا.
ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. اللہ فرما رہا ہے میں تو اس کو وہی کروں گا تب کھڑا ہوگا, وہ الہام کروں گا تب وہ کھڑا ہوگا. کیا 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود کو یہ الہام ہوا تھا, یا ان اصحاب کو الہام ہوا تھا جس سے جو اس کے متعلق اشتہار چھاپتے پھر رہے تھے کہ المسیح الموت؟ سب یہ فراڈ تھا, دجل تھا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ لوگ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے یہ صحابی تھے, یہ تو دنیا دار لوگ تھے. دنیا کے لیے انہوں نے کیا کیا گناہ کیے. اللہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے, یعنی جب اللہ روح ڈال دے گا, اس کو الہام کرے گا, وہ کھڑا ہوگا. اپنے پاس سے نہیں وہ دعوے کرتا پھرے گا. آگے اللہ فرماتا ہے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. دیکھیں سورۃ ضحیٰ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ. کیا اس نے تجھے, یعنی اپنے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا ہے کیا اس نے تجھے یتیم پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی. اب آپ سوچیں کہ مرزا بشیر الدین محمود 19 برس کا تھا جب ان کے محترم والد صاحب فوت ہوئے, لیکن یہ عاجز جب میرا والد فوت ہوا ہے میں 6 مہینے کا تھا, اور میرا والد وفات سے پہلے اس عاجز کو, یہ واقعات میں نے خطبات میں بھی بتائے ہوئے ہیں, مضامین میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ میرے والد نے خود مجھے اس عاجز کو اللہ کے سپرد کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے متعلق اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا, وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا مزہ ہوگا, اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا, وکانا امرن مقضیہ. اشتہار 20 فروری 1886, مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 100 تا 102. دیکھیں وہ کلمۃ اللہ ہے, وہ مسیحی نفس, آخر پہ وکانا امرن مقضیہ. یہ ساری باتیں موسی مریم کا جو ذکی غلام اس کو بخشا گیا سورۃ مریم میں ساری آپ دیکھیں گے تو وہی ملیں گے آپ کو. دوسری طرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جو الہامی پیشگوئی نصیب ہوئی, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محمدی مریم کا نام دیا, اے مریم کہہ کے پکارا, پھر اس کے بعد وہ سارے الہام ان پر کیے جو موسی مریم علیہ السلام پر بھی ہوئے تھے جن کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں. ویسے ہی کلام الہامی حضرت مرزا غلام صاحب پر بھی نازل ہوا, اور پھر اس کو آپ علیہ السلام کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی, اور اس ذکی غلام کے متعلق اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا جو سورۃ مریم میں اور سورۃ آل عمران میں موسی مریم علیہ السلام کے جو ذکی غلام تھا اس کے متعلق اللہ نے استعمال فرمائے تھے. میں آپ ضمن ایک بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 1984 کی بات ہے. یہ سلسلہ میں تو یونیورسٹی چھوڑ کے پھر آ گیا اپنا کام ختم کر کے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مشن دیا اس پر میں نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ بتانے والی نہیں ہوتی کہ بندہ کسی کو کیا بتائے, کیونکہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو. وہ فوراً سادہ لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ مخالفت کرتے ہیں. میں نے گھر میں کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ معاملہ ہے میرا, لیکن میرے گھر کی بھی طرف سے بھی کوئی ایسا زور نہیں مجھے دیا گیا یا ایسی بات نہیں کی گئی. انہوں نے بھی بہرحال جو میں کر رہا تھا وہ خاموش تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں 1984 کی بات ہے. ایک دفعہ میں خواب میں دیکھتا ہوں ہمارا گھر ہے دارالصدر حلقہ لطیف میں, جو ہماری وہ پلاٹ ہے گھر کا وہ ایسا ہے کہ وہ مستطیل کی شکل ہے اس کی. تینوں بھائیوں کے ہمارے 3 حصے ہیں. سب سے پیچھے ریلوے لائن کی طرف میرا بڑا بھائی ہے جو ابھی اسی اجلاس میں بیٹھا ہوا ہے, ان کا گھر ہے. تو سب سے آگے جو ہے وہ مجھ سے بڑا جو درمیان والا بھائی ہے اس کا گھر ہے. مجھے دونوں بھائیوں نے درمیان میں رکھا ہوا ہے, یا میں درمیان میں, میرا مقدر درمیان میں تھا, میں درمیان میں. اس وقت خالی پلاٹ تھا میرا, مکان تو اب بنے ہیں. یہ جب میں برچیز گارڈ اس وقت میں لکھ رہا تھا, تو اس وقت میں ایک دفعہ رات میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ناک ہوتی ہے دروازہ جو مین گیٹ تھا, وہ مین گیٹ تینوں بھائیوں کے گھر میں مطلب کہ وہاں سے داخل ہونے کے لیے اسی گیٹ سے آنا پڑتا ہے. میں گیا ادھر اور دروازے پر گیا تو میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پہ الفضل جو اخبار جو ہیں بیچنے والے وہ دیتے ہیں, گھروں میں تقسیم کرتے ہیں, یا منتھلی لگوائی ہوئی ہوتی ہیں وہ گھر پہنچاتے ہیں. وہ بندہ ایک کھڑا, اس نے مجھے الفضل پکڑا, اس نے مجھے دیا. میں نے اس کو کہا کہ ہمارے گھر تو یہ اخبار الفاظ لگائی ہوئی نہیں, ہم نے تو لگائے ہوئے نہیں ہیں, میں آپ سے کیسے لے لوں, کیونکہ میں اس کا خریدار نہیں ابھی. دیکھو میری سادگی, خواب میں بھی میں اس کو انکار کر دیتا ہوں کہ میں کیسے لے لوں آپ سے اخبار, کیونکہ ہم تو اس کے ابھی خریدار نہیں ہیں, ہمیں آتا نہیں ہے ہمارے گھر میں. میں دروازہ بند کر دیتا ہوں. وہ اللہ کا فرشتہ تھا کیا تھا, جب میں نے دروازہ بند کیا تو اس نے اخبار پکڑ کے دیوار تھی اوپر سے پھینکا,
میرے گھر میں وہ سین تھا میرے بڑے بھائی کا، اس کی میں جا گرا. جب میں نے وہ خواب میں گیا اس اخبار کی طرف تو اٹھایا جہاں پر الفضل میں وہ جو ملفوظات ہوتے ہیں حضرت مرزا صاحب صاحب کے، وہاں پر جب میں نے نظر ماری تو وہاں پہ بڑا موٹا لکھا ہوا تھا کلمہ تمجید. یہ الہام پیشگی میں یہ لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق وہ کلمہ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. جب میں نے وہ اخبار دیکھا تو اس میں وہ یہی لفظ تھے لکھا ہوا کلمہ تمجید. تو اس کے بعد وہ میں نے پڑھا، پھر وہ خواب ختم ہو گئی. تو میں نے پھر اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو یہ خواب سنائی تھی. آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ بات. اب میں آپ لوگوں کو 13 اپریل 1899 کا ایک الہام آپ کو سناتا ہوں. یہ بھی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر ہوا. اللہ فرماتا ہے اسبر ملین صاحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا. کہ تذکرہ صفحہ 277 روحانی خزین جلد 15 صفحہ 216 پر ہے الہام. اسی طرح 16 دسمبر 1905 کو بھی حضرت مرزا غلام صاحب پر یہ الہام نازل ہوتا ہے. کالا ربو کا انہ نازل من السماء ما یزیکا رحمت منا وکان امر مقضیہ کاروبا ما تو آدون آمر تو نافذہ. تیرا رب کہتے ہیں کہ ایک امر آسمان سے اترے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا. یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے جو ابتدا سے مقدر تھی. وہ وقت قریب آ گیا جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا ہے. میں نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے، یعنی اٹل بات ہے. تذکرہ صفحہ 496. اسی طرح 6-7 نومبر 1907 کو پھر مرزا غلام صاحب پر یہ ایک الہام نازل ہوتا ہے. صاحب لاکا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک ذکی غلام کی تجھے بشارت دیتا ہوں. اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ اصحاب فیل وہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا، ہاتھی لے کے آیا تھا تو میں اس کو گرا دوں گا، کیونکہ ان کا جو چرچ انہوں نے بنایا تھا بھی لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو تو اس طرح یہ خانہ کعبہ کی جو حیثیت ہے وہ کتنے کم ہو جائے. لیکن کسی آدمی نے اس میں پیشاب کر دیا، جو روایتیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا کہ میری چرچ جو میں نے بنایا ہے کہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو تو اس میں تو پیشاب کر دیا کسی نے. اس غصے میں وہ حملہ آور ہوا تھا خانہ کعبہ پر، میں اس کو گرا دوں گا. تو وہ جو ہاتھیوں کا اس کا پاس تھا نا، وہ فوج تھی سالار تھے، ان میں جو بڑا ہاتھی تھا جو لیڈ کر رہا تھا باقی ہاتھیوں کا، اس کا نام محمود تھا. یہ تاریخ میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. سورت جو ہے فیل ہے اس کا دیکھیں تفسیر پڑھیں، اور بشیر الدین محمود کی جو تفسیر ہے انہوں نے لکھی ہے یا مولویوں نے لکھی ہے، جو بھی لکھی ہے وہاں پر بھی اس سورت فیل پکڑیں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ اس ہاتھی کا نام محمود تھا. تو بہرحال وہ اڑ گیا تھا، آگے نہیں جاتا تھا، بہت اس کو مارا گیا، نہیں وہ خانہ قبر پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار نہ ہوا. اخیر پھر وہ اس کو پیچھے موڑا گیا تو بھاگ کھڑا ہوا تو واپس چلا گیا. تو یہاں پر بھی جو آخری الہام ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو. اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب یہ ذکی غلام آئے گا دنیا میں تو ایک تو یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جیسے خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے ابرہہ آیا اپنی ہاتھی لے کر، محمود نامی ہاتھی ان کا ہیڈ تھا، ایسے ہی معاملات کچھ جماعت میں ہو جائیں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اصحاب فیل ہوں گے. یہ جو جتنا کام ہے بلاد مشق کا کرنے والے، مرزا صاحب کے مشن کو یرغمال کرنے والے یا اصل حقیقت سے احمدیت سے پھیرنے والے محمودیت کی طرف، یہ سارے اصحاب فیل ہیں. اور ان کا لیڈر وہی محمود تھا جس نے یہ سارا کام، یہ سارا دھندا کیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خبر ملتی ہے اس الہام میں کہ یہ جو عید ہوگی ذکی غلام عید ہوگا ایک، اللہ تعالیٰ اپنے ملکوں کو تو کہتا ہے مبارک ہو تجھے اس عید کی، لیکن یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. اللہ کو تو علم تھا کہ جب اس نے نازل ہونا ہے تو جس پر میں یہ الہام نازل کر رہا ہوں اس کی جماعت کا کچھ لوگوں نے کیا حال کر دینا ہے کہ انہوں نے عید اس کو منانے کے لیے تیار ہی نہیں ہونا.
تو یہ ساری باتیں اس الہام سے پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب پر ایک میں آخری آپ کو الہام پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ فارسی کا الہام ہے، یعنی الہامی شعر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 684، مکتوب پیر سراج الحق صاحب نعمانی، اس کا خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تذکرہ صفحہ 684 ہے۔ اس میں الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ درگاہ خدا مردے بصد اعزاز بھی آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید۔ اس فارسی الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو اے مریم کہہ کر پکارا ہے، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اور آپ کے مئو ذکی غلام جو اس شعر میں ہیں، اس روحانی فرزند کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے نام سے پکارا ہے۔ اب دیکھیں سورۃ آل عمران میں وہ جو ذکی غلام ہے جو موسی مریم کو دیا گیا تھا، اللہ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم خود لکھا ہوا ہے، بتایا ہے۔ بین ہی اس محمدی مریم جو تھی مرزا غلام صاحب، اس کو بھی جو ذکی غلام ملا، اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے، خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ جب اس کو نازل ہوگا وہ بڑے اعزاز کے ساتھ دنیا میں آئے گا اور اپنی زندگی گزارے گا، اور اپنا جو مشن اللہ اس کو دے گا، یا محمدی مریم کا جو مشن ہوگا، جو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مشن ہوگا، اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میں نے ابھی الہام صاحب پڑھے ہیں، اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے مریم کہہ کر پکارا۔ ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب محمدی سلسلے میں ایک مرد کامل تھا، تو اس طرح محمدی سلسلے میں جس برگزیدہ انسان کو اللہ نے مریم کہہ کے پکارا، وہ محمدی مریم ہو گئی، اور یہ وہی محمدی مریم ہے، اور اس کا وہ ذکی غلام وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کے متعلق ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کہ کیفا انتم نزل ابن مریم، کیفا انتم نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی امت محمدیہ میں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اس سے مراد وہ اس مریم کا وہ روحانی فرزند ہے۔ وہ ابن مریم یہ ہے، وہ پوری امت جو ہے ہزاروں سال سے اس موسی مریم کو وہ مریم سمجھتی ہے، اس کے فرزند کو جو جس کو غلط فہمی سے وہ کہتے ہیں وہ اوپر چلا گیا، وہ بیٹھا وہ آئے گا، اسی کے انتظار میں وہی اسلام کی خدمت کرے گا بغیر، یہ ساری غلط فہمی ہے۔ لیکن یہ سارا جو کلام ہے آنسم پر جیسے نازل ہوا انہوں نے آگے بیان فرما دیا، تشریح نہیں کی، تشریح کر دیتے تو پھر ابتلا نہیں ہونا تھا، ہر بندے نے سمجھ جانا تھا کہ نہیں جی یہ مریم سے مراد کو محمدی مریم ہے، کوئی کسی کو غلطی نہیں لگنی تھی، لیکن اللہ نے وہ چیزیں نہیں بتائیں اپنے نبی کو، نہ انہوں نے کھولی، یہ کھولنی تھی اسی نے جس کو مریم اللہ نے بنانا تھا۔ وہ جب بن گئی تو اس نے پھر اس پر نازل ہوا کلام، اس نے پھر دکھایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے مریم کر کے پکارا ہے، اللہ نے مجھے اسی طرح ذکی غلام کی بشارت بخشی ہے، اللہ نے مجھے اسی طرح اس ذکی غلام کا نام عیسیٰ دیا ہے، اس کو مسیح نفس قرار دیا ہے۔ تو جب میں خطبات میں، جب میں مضامین میں لکھتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کے متعلق، وہ میری روحانی ماں ہیں، میں اس لیے اس کو کہتا ہوں محمدی مریم کہ اللہ نے ان کو محمدی مریم قرار دیا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ سلسلہ احمدیہ کا لٹریچر پڑھیں، ان کی تقریریں پڑھیں، ان کے مولویوں کو دیکھیں، 100 سال میں آپ نے کبھی یہ بات نہیں سنی ہوگی، ان کے منہ سے نہیں نکلی کہ مرزا غلام صاحب کا ایک مقام روحانی جو ہے وہ مریم کا بھی ہے، کبھی نہیں ان کو کہا، حالانکہ بیسل کے مقام ان کا روحانی جو مریم کا ہے، اس مریم کو وہ ذکی غلام بخشا گیا، وہی ذکی غلام آگے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو انہوں نے مسیح پر تو زور دیا ہوا ہے، مسیح موعود، مسیح موعود، خلیفۃ المسیح، خلیفۃ المسیح، لیکن انہوں نے مریم کا بطور مریم کا حضرت مرزا غلام سے کبھی ذکر نہیں کیا، نہ کسی خلیفے نے، نہ کسی مولوی نے کیا ہے۔ کیا یہ زیادتی کی بات نہیں ہے؟ ان کے اس انسان کے تم خلیفے بنے پھرتے ہو جو اصل اس کا مقام و مرتبہ تھا، آج تک لوگوں کو تم نے لازم رکھا ہوا اسے۔ اور پھر یہ خلافت بھی، حالانکہ دو کہتے ہیں امام مہدی و مسیح موعود صاحب، آپ جانتے ہیں کہ مہدوی مقام بہت بڑا ہے بنسبت مسیح موعود کے، مسیح موعود پیچھے ہے، مہدوی مقام آگے ہے، خود جماعت کے مولوی خلیفے کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد دیکھو انہوں نے کیا دلیل کیا ہے کہ خلیفۃ المسیح، حالانکہ بڑا مقام تو مہدی کا تھا، کیوں نہیں انہوں نے خلیفۃ المہدی کہا؟
حضرت مولانا نورالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا اس کے بعد جو ختم ہو گئی خلافت راشدہ، بلاد دمشق شروع ہو گئی، اس میں بھی نام لیتے ہیں جو نام نہاد خلیفے ہیں، ان کو بھی یہ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح، حالانکہ اصل کہنا چاہیے خلیفۃ المہدی۔ مہدی مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مقام مسیح عیسیٰ بن مریم سے بہت بلند ہے، اگرچہ ان کو اللہ نے مسیح ابن مریم بھی قرار دیا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے خود مسلم فرماتا ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ ایسے ہی وہ مسیح موعود بھی تھے، لیکن اصل جو تھے ان کا مقام امتی نبی ہونے کا، وہ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ امام مہدی اسلام تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں یہ باتوں کو چھپایا گیا، کبھی نہیں کہتے خلیفۃ المہدی، خلیفۃ المسیح، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے وہ آنے والا جو اس مریم کا روحانی فرزند مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، ذکی غلام ہے، اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے کہ لوگ یہی سمجھیں کہ وہی مسیح موعود تھے، باقی اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ، آگے خلاف ہماری چلے گی قیامت تک، یہ بس دروازے بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھو، یہ ساری ان کے، کیا یہ مولوی نہیں جانتے تھے ان باتوں کو؟ کیا ان کے خلیفے نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کلام ہے؟ ہم کیوں چھپاتے پھر رہے ہیں؟ صرف یہ بددیانتیاں ہیں۔ جب سلسلوں میں، روحانی سلسلوں میں اس قسم کی بددیانتیاں شروع ہو جائیں، وہ کرنی شروع کر دیں اور تحریف کریں، تنسیخ بھی کریں، یہ سارے یہودیانہ کام ہیں اور غلط کام ہیں۔ جب یہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو بھی پھر لازم ہوتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو مامور کر کے بھیجے دنیا میں، تاکہ وہ ان اغلاط سے لوگوں کو نکالے۔ یہ جو نام نہاد خلیفے ہیں، یہ قوم کو، یہ جماعت کو ان باتوں سے نہیں نکال سکتے۔ ممکن نہیں ہے کہ خلیفہ یہ کام کرے، کیونکہ ان کی گدی ہے، وہ کیسے کریں گے؟ اپنے پیش رو کو کیسے کہہ دیں کہ وہ غلط تھا؟ یہ آنے والا جو آسمان سے نازل ہوگا، یہ اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ہر چیز چھان کر بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر پیش کوئی مجھ سے معلوم ہوا ہے کہ تا وہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، یہ مجرم ہے۔ اور قبروں میں دبے پڑنے والے وہ لوگ ہیں جب وہ قبرستان بنا دیا جماعت کا، ان کو افراد مقاطعہ، آزادی ضمیر، مفقود، ساری پابندیاں لگا کے نسل در نسل بیچارے وہ مرزا صاحب سن کو مان کے اس سسٹم میں آ گئے، اس جماعت میں آ گئے۔ اب وہ جائیں کدھر؟ وہ تو مردے بن گئے۔ یہی وہ لوگ مردے ہیں جن کا الہامی پیش گوئی میں ذکر ہے، اور یہی وہ مجرم ہیں جن کا پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ضمنی باتیں ہیں۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ امت محمدیہ میں آج تک، ایک صدی قبل تک نہیں، میں آج تک کہتا ہوں کہ ایک واحد وجود ہے حضرت مرزا غلام صاحب کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کا، یعنی مریم ہونا کا مقام بخشا۔ کوئی ایسا ولی نہیں آپ کو ملے گا، مجدد نہیں ملے گا، محدث نہیں ملے گا۔ بہت سارے عالم اسلام میں ایسے گزرے ہیں، صاحب الہام، صاحب بھی مجدد ہیں، ولی ہیں۔ کسی ولی، کسی مجدد کو اللہ تعالیٰ نے مریم کہہ کے نہیں پکارا۔ یہ واحد انسان ہے مرزا غلام علیہ السلام، جس کو اللہ نے محمدی مریم کہا، یعنی اے مریم کر کے پکارا، اور اس کو پھر ذکی غلام کی بشارت دی، اس کو پھر ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ بن مریم کا نام دیا۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیش ہوئی ہے، اصل میں یہ وہ وجود تھا جس کی دعاؤں کے نتیجے میں آگے اس کے وجود سے، اس کے تخم سے، روحانی تخم سے آگے ایک نشان پیدا ہونے والا تھا، اللہ پیدا کرنے والا تھا بطور نشان کے، وہ ذکی غلام تھا۔ وہ اس برگزیدہ انسان کی دعاؤں کا نتیجہ ہونا تھا۔ تو میں وہ حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں خود حضرت بانی جماعت صاحب فرماتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے روحانی خزان، جلد 22، صفحات 350 اور 351۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں۔ میرا نام ہی خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ پس اس ایت، یہ ایت سے مراد ہے سورۃ تحریم ایت نمبر 13، پس اس ایت کا میں ہی مصداق ہوں، میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، امت محمدیہ کی وہ بات کر رہے ہیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میرا
جس سے میں عیسیٰ بن گیا، خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ اب دیکھیں کہ بانی جماعت علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں واحد وہ ایک ہی وجود تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی کلام میں مریم کہہ کے پکارا، اور پھر آپ کو ہی ذکی غلام کی بشارت دی گئی۔ کوئی ایسا مطلب کہ دوسرا وجود نہیں ملتا امت محمدیہ میں۔ ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، اس اقتباس میں حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے مریم بنایا، پھر مجھ میں سچائی کی روح پھونکی، اور پھر میری جو کیفیت ہے روحانی وہ مریمی کیفیت سے عیسیٰ میں بدل گئی، میں ہی عیسیٰ بن گیا۔ اپنے زمانے میں جو حضور صاحب نے یہ تشریح کی تھی یہ درست تھی، ان کے متعلق بھی یہ ٹھیک ہے، درست ہے انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد کے ایسے حوالے بھی موجود ہیں، میں آگے پڑھوں گا، ان کو پتہ لگ گیا تھا ویسے کہ جناب یہ مریم جو مجھے بنایا گیا اس کی وجہ کچھ اور بھی ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے جو لکھا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بھی مریمی روحانی مقام سے عیسوی مقام تک بدلے گئے، ان کو بنایا گیا، عیسیٰ بنایا گیا، لیکن ان کا عیسیٰ بننا ایسا ہی تھا جیسے کہ آپ علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسل ہے میری بے شمار۔ یہ جو آپ علیہ السلام کا مریم کا خطاب دینا آپ کو، یہ خاص اس لیے تھا کہ امت محمدیہ میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی ہے رسول کی، اس وجود کو آپ کی روحانی وجود سے پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو مریم بنا کر پھر آپ کو ذکی غلام کی بشارت دینے کی آگے۔ تو انشاءاللہ میں وہ حوالے بعد میں پڑھوں گا۔ تو بعض کو یہ کہہ دیتے ہیں نا کوئی، یہ جو ہمارے مخالفین ہیں کہ نہیں وہ مریم تھے، وہ خود ہی عیسیٰ بن گئے۔ ٹھیک ہے، بن گئے، جو انہوں نے لکھا ٹھیک لکھا، وہ اپنے کے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، لیکن بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ جیسے محمد علیہ وسلم کو نہیں بتائیں، دجال کی پیش گوئی ہے، انہوں نے جو دیکھا کشفی حالت میں یا خواب میں دیکھا وہ بتا دیا، یا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی جیسے ان پر ظاہر ہوئی اللہ نے بتائی، انہوں نے تو بتا دیا۔ اچھا، ان پیش گوئیوں کی حقیقت کیا تھی؟ یہ آگے مرزا صاحب علیہ السلام نے آ کے کھولی ہے۔ دجال کیا ہے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کیا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولی۔ اگر آنسم پر اللہ ظاہر کر دیتا اس کے لیے کیا مشکل تھا، آنسم آگے پھر بتا دیتے بھی امت کو یہ بات ہے، تو درمیان میں سے ابتلا ختم ہو جاتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی ہے، اس کا مصداق تو امت محمدیہ میں ہوگا۔ کوئی بھی بندہ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نہ زندہ آسمان پر چڑھاتا، کم از کم امت مسلمہ میں، نہ اس کی انتظار کرتا آنے کا۔ تو سیدھی سیدھی بات ہی لوگ امت محمدیہ میں سے انتظار کرتے اس بندے کا، لیکن دیکھو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتائی ہی نہیں، اگر بتائیں بھی ہوں گی تو روک دیا کہ آگے ان کی ایکسپلین نہیں کرنا۔ ایسے ہی حضرت مرزا صاحب سامنے اپنی کتابوں میں تحریروں میں فرمایا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ بتاتا ہی وقت سے پہلے، اپنے نبی کو، اپنے ملم کو لا علم رکھتا ہے، اس میں بھید ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی ابتلا، کوئی آزمائش کرنی ہوتی ہے اس کی امت کی۔ بعض کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بتا دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن منع کر دیتا ہے آگے نہیں بتانا۔ ممکن ہے کوئی ایسی حالت ہو آنسم پر بھی، ان پیشگوئی کے بارے میں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بات ہو، لیکن ازالہ وہاں میں بعض ایسے حوالے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو علم ہو گیا تھا کہ یہ جو مریم مجھے بنایا گیا ہے اس کا کوئی اور مقصد ہے، صرف مجھے ہی مریم بنا کر اس میں سے عیسیٰ نہیں بنانا تھا رب نے، کچھ اور باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ میں حوالے بعد میں پڑھوں گا، لیکن یہ جو ہمارے مخالفین ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو مریم بنے تھے اس میں سے آپ عیسیٰ ہو گئے، بھائی یہی تھا، نہیں وہ ٹھیک تھا لیکن یہی سب کچھ نہیں تھا، اس سے علاوہ بہت کچھ تھا۔ جو یہ باتیں اس ذکی غلام پر اللہ نے کھولنی تھی، پہلے نہیں کھولی گئی، اگر نہیں کھولی گئی یہ بھی ٹھیک تھا، ہو سکتا ہے کہ نہیں کھولی گئی ہوں، ہو سکتا ہے کھول دی گئی ہوں اور منع کر دیا گیا ہو بھی آگے نہیں بتانا، اور جتنا اجازت دی ہوگی خدا نے اتنا انہوں نے کھول بھی دیا، لیکن اصل جو تفصیل اس کی ہے ساری اس معاملے کی اللہ نے اس ذکی غلام پر کھول لی تھی جو اس پیش ہوئی کا مصداق بننے والا تھا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ چند حوالے جات میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی حضور اسلام کو ان باتوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں محمدی مریم بنایا گیا ہوں اور میرے وجود سے ہی آگے کوئی ذکی غلام یا کوئی مسیح صاحب بن مریم آنے والا ہے۔ تو بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب کا سامعین کرام یہ دعویٰ تھا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے۔ تو بعض انہوں نے لکھا ہے اپنے تحریروں میں کہ بعض ایسی باتیں ہیں جو احادیث میں آنسم نے بیان فرمائی ہیں وہ میرے مطابق نہیں ہیں، وہ خود انہوں نے اقرار کیا ہے۔ زیادہ ہمیں بہت ساری باتیں ہیں کہ مجھ پر نہیں منطبق ہوتی، لیکن یہ بھی فرما دیا کہ اٹ از پاسبل کہ آگے میرا کوئی پیروکار ہوگا،
اللہ اس کو مسیح عیسی ابن مریم کا مسیح بنائے گا، اور اس کے وجود میں آسم کی وہ خبریں جو میرے پر پوری نہیں ہو رہی، لفظ بہ لفظ اس کے وجود میں پوری ہو رہی. تو میں انشاءاللہ وہ حوالے آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 اور 198 میں الفاظ ہیں، یہ ازال و ہم کتاب ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں. ہاں، اس زمانہ کے لیے میں مسیح ہوں، اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے. اب دیکھیں، یہ خلافتی ٹولہ جو مجددیت کی اس نے حدیث پر بھی حملہ کر دیا، یہ کیا تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا صاحب جو جماعت کی بانی ہے، جس کی یہ جماعت ہے، وہ فرما رہے ہیں میرے جیسے میرے بعد 10,000 بھی مسیح آ سکتے ہیں. یہ کس منہ سے انہوں نے یہ عقیدے گڑے ہوئے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا، اور انہوں نے اتنا دجل پھیلایا اپنی اقتدار کی مضبوطی کے لیے. مذہبی حکومت جو ان کے ہاتھ آ گئی یا قبضہ کر لیا، اس کو بچانے کے لیے کیا کیا انہوں نے کر دیا. آگے سنیے، وہ فرماتے ہیں حضور صاحب، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 دجال پیدا ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے، تو با حکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے. بس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکے. انہوں نے تو بات کھول دی کہ ابھی میرے بعد انتظار کرنا. تو ہمارے یہ جو خلافتی ٹولہ بات ختم کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں اب کوئی انتظار نہ کرو. حالانکہ حضور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا میرے بعد بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اس انسان پر حدیثوں کے جو الفاظ ہیں آنسوں کے میرے پر نہیں پورے اتر رہے، اس پہ وہ آ جائے. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں، درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے. اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لیے اشکال ہی کیا ہے، ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے. اسی طرح حضور صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 ہے، یہ بھی صفحہ 250 اور 251 ہے. اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اگر مولوی صاحب سے مراد ان کی مولوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور اگر مولوی صاحب یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے، اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر مسیح موعود ہونا بھی مان لیا ہے، لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ باہما وجوہ ان پیشگوئی کے مصداق کامل ہیں جو مسیح ابن مریم کے بارے میں صحاح میں موجود ہیں. اس عذر کا جواب یہ ہے، یہ بانی جماعت اسلام کا سنیے اب وہ کیا فرماتے ہیں. اس عذر کا جواب یہ ہے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک یا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے. میں اپنی ان بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں جو قبرستان میں مردہ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بانی جماعت تھا جس کے یہ الفاظ ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا. آپ اپنے خلیفوں سے پوچھیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اب وہ آئے گا ہی نہیں، کیا تمہارے یہ نام یاد خلیفے سچ بول رہے ہیں؟ تمہارے مولوی سچ بول رہے ہیں کہ بانی جماعت سچ بول رہا ہے؟ تم اپنا فکر کرو اور ان قبروں سے اٹھ کھڑے ہو. اور یہ ایک دجالی گروہ ہے جو تمہیں چمٹ گیا ہے، ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مرزا صاحب کی احمدیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ مرزا صاحب کی احمدیت کو مس یوز کر رہے ہیں اپنے خاندانی اقتدار، اپنی مذہبی حکومتوں کے لیے. ایک اور حوالہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ جو ہے یہ اسی کتاب کا ہے، 3 جلد ہے، صفحہ 316 اور 317 پر. حضور صاحب فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانہ میں پوری کر دیوے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو. پیشگوئی الہامی تو ان پر ہوئی تھی کہ غلام کی، ان کو تو پتہ تھا کہ یہ کیوں ہوئے نازل ہوئی ہے،
کیونکہ وہ ذکی غلام جو ان کو بشارت دیا گیا وہ خود تو نہیں نہ ہو سکتے تھے، ان کو پتہ تھا، تبھی وہ لکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اسی کو اللہ نے مسیح نفس قرار دیا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں۔ دیکھو کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا ہی روپ لے لیں اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ و پرداختہ ہمارا ساختہ و پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ میرے وجود میں شامل ہوگا، مسیح موعود ہوگا وہ۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں، اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں، مضامین میں بھی کہا ہوگا، خطبات میں بھی کہتا ہوں کہ دیکھو جو تم مجھے دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تجھے نظر نہیں آ رہا۔ جن کے پاس اللہ نے وہ روحانی بصیرت دی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی کون ہے بتا، تو وہ محمدی مریم تو میرے وجود میں ہے، میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کا ذل ہوں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو مجھے عذر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، جب جو روح ان کی تقاضا کرتی ہے وہ میں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے میں خطبہ تیار کرتا ہوں، ان ٹائم آ کے وہ بدل جاتا ہے، مجھے کوئی اور چیز دے دی جاتی ہے کہ یہ پڑھو۔ بعض مضامین لکھتا ہوں، بعض کا میرا پروگرام یا موضوع کچھ اور ہوتا ہے، جب ایسی تیاری ہو جاتی ہے تو معاملہ کچھ اور شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا ایک تدبیر ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عبدالغفار جمبا یہ کہہ رہا ہے کہ موعود مسیح ابن مریم میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا سام تو ان کی تصویر اور ہے۔ تو یہ ظاہر کی باتیں ہیں، اصل یہ روحانی معاملے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی مرزا صاحب اساں ایک صدی قبل جب آئے تھے، وہ میرے آقا حضرت محمد مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذیل کے کاپی تھے، بظاہر شکل ان کی اور تھی، لیکن ان کے اندر جو ہمارا آقا ہے وہ تھا بیٹھا ہوا۔ تو بس لوگ ان کو پھر بد زبانی کرتے رہے زندگی میں۔ ایسی میرے ساتھ ہو رہا ہے آج کہ ایسی بد زبانی کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ڈرتے، تھوڑا سا بھی نہیں ڈرتے بھی۔ یار ہم دلیل سے یہ بندہ بات کر رہا ہے کہ اگر اس کی مخالفت بھی کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ تو کریں نا۔ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کے بنا پر یہ میرے مقابلے پر آ کر میرے ساتھ بات کریں۔ یہی ان کی کمزوری ہے، یہی ان کا دجل ہے۔ آگے میں ایک اور حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، یہ بھی ازالہ اوہام کا ہی ہے، یہ صفحہ 362 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب سوال یہ بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا۔ آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے۔ یہ ان سے پوچھو خلافتی ٹولوں سے، ان کے مولویوں سے، یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے دھندا تمہارا کیا ہے؟ یہ وہ دجل عظیم ہے جو ان لوگوں نے کرنا، یہ مجرم لوگ ہیں، انہیں کا ہی ذکر ہے اس پیشگوئی میں کہ یہ جرم کرنے والے آئیں گے اور لوگوں کو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مردوں کی طرح کر دیں گے اور ان کو اسیر بنا لیں گے، ایسے ہی جیسے اب پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو ذکی غلام ہے وہی ان کا نجات دہندہ ہوگا، وہی رستگاری کی موجود بنے گا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ دیکھو حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے بعد مسیح ابن مریم بھی آئے گا، ہو سکتا آئے، اور کوئی ایسا دجال بھی ہے جس کا وہ مقابلہ بھی کرے گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دجال کی تو پتہ لگ گیا سب کو، وہ کہاں ہے، کہ اس وقت کیا وہ مسلمانوں ممالک کے ساتھ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے، ٹیررزم کے نام پہ لڑی جا رہی۔ دراصل وہ وہی اصل یہ تیسری عالمی جنگ ہی تو ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کا 1899 کے بعد اس کا آغاز ایسا ایسا رشیا کی جو فلاپ ہوا ہے اس کے بعد یہ شروع ہو گیا، اور 9/11 پہ اس کا پیک شروع ہو گیا۔ وہ بڑے غصے سے دجال نکلا، اور آپ سب جانتے ہیں وہ کون ملک ہے اور اس نے کس کس ملک پر حملہ کیا اور کیا کیا وہ آج بھی کرتا پھر رہا ہے۔ بات مسلمان کی نہیں لی جاتی،
اسلام کا نام نہیں لیا جاتا، صرف دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ دجالی کاروائیاں ہیں جو دجال کر رہا ہے، اسی کا مقابلہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود نے کرنا ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو دی ہوئی ہے۔ آگے میں ایک بات پھر پڑھتا ہوں حوالہ، لیکن میں یہ چھوڑ دیتا ہوں، کل میں نے سوال جواب میں یہ پڑھ دیا تھا۔ یہ ایک حوالہ اور سنیے جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ BBC ازالہ ہم کا حوالہ ہے، 318 صفحے پر ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہیم میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اب اس میں تو کیا شک رہ گیا کہ وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی یاد رکھو جو میری ذریت سے ہوگا۔ ذریت سے آپ یاد رکھیں، تریاق القلوب پڑھیں، اور میری کتاب جو غلام مسیح زماں ہے، اس کا جو ایک چیپٹر ہے الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، اس کے پہلے 2 پیجز پڑھے۔ وہاں پہ میں نے باقاعدہ ثابت کر کے دکھایا ان لوگوں کو، مرزا صاحب سامنے اپنی جسمانی اولاد کے لیے اولاد کا لفظ، جسمانی اولاد کے لیے صلب کے لیے انہوں نے اولاد کا لفظ استعمال فرمایا، اور اپنے ماننے والوں کے لیے، پیروکاروں کے لیے انہوں نے ذریت کا لفظ فرمایا۔ اپنے لیے بھی اور مسلمان جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں، مجدد گزرے ہیں، جن کی آگے جماعتیں بنیں، ان سب کے متعلق، ان کے پیروکاروں کے متعلق حضور صاحب نے ذریت کا لفظ فرمایا۔ لیکن اپنی جسمانی اولاد کے لیے، اپنی جسمانی ذریت کے لیے انہوں نے اولاد کا لفظ فرمایا۔ جب مرزا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسمانی ذریت کے لیے اولاد کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور اپنی روحانی جو ان کی ذریت ہے یا اولاد ہے اس کے لیے وہ لفظ استعمال فرماتے ہیں ذریت، تو کسی انسان کا کیا حق ہے کہ اس لفظ کو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد کی طرف پکڑ کے اس کو فٹ کر دے؟ سب دجالی کام ہے، غلط باتیں ہیں۔ ایک اور حوالہ سنیے، حضور صاحب فرماتی ہیں 442 اور 400 وہاں پر یہ لفظ ہے، وہی کتاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک اولوالعزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا۔ نسل سے مراد یہاں پر روحانی نسل ہے، جسمانی نہیں ہے۔ فرزند دل، دیکھو اس کا ثبوت آ رہا ہے نا، فرزند دل بند گرامی ارجن مند مظہر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل السمائے، وہ جس کی یہ نشانیاں ہیں، وہ تو مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو لڑکا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نسل کی بات کر رہے ہیں حضور صاحب، یہ ان کی روحانی ہے۔ لڑکوں کے بعد ان کی جو نسل ہے، خواہ وہ جسمانی بھی ہو، وہ بھی روحانی میں بدل جاتی ہے۔ خواہ روحانی تو دوسرے تو ہیں ہی ہیں ماننے والے، ان کی اپنی صلب جو ہے لڑکوں کے بعد، وہ بھی روحانی نسل میں بدل جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو وجود ہے یہ ان کے لڑکوں میں سے تو تھا ہی نہیں۔ تو ایک لڑکا صاحب وہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور منوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور غالباً 70 کے قریب جو ہمیں مجھ سے موت بھی انہوں نے منا دی ہے۔ مذکورہ الہامی الفاظ میں سامنے کرام یہ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ مظہر الحق والعلا کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ تو یہ باتیں ساری اس الہامی پیشگی جو ہے 20 فروری اس کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آخری ایک حوالہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اپنے تقریر کو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ یہ ساری باتیں حضور صاحب اسی وجود کے متعلق کہہ رہے ہیں جس کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ نے بشارت دی تھی۔ آگے فرماتے ہیں حضور صاحب، سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ 306 حاشیہ البصیر کی یہ اقتباس ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ خلیفۃ المسیح جو اول تھا، اس کے دور میں مرزا محمود احمد یہ انجمنیں بنا رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ عملاً وہ درویش تھے خلیفہ صاحب، تو وہ درس و تدریس کیا، باقی سارا جو نظام ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود سنبھال کر بیٹھ گیا تھا 1908 کے بعد۔ تو آپ خود سوچو کہ جو ایک خلیفہ کی موجودگی میں وجود جماعت کی عملاً رہنمائی کرتا پھر رہا ہے، اس کو آپ کو بندہ معمولی کہہ سکتا ہے کہ وہ معمولی آدمی تھا ہوگا، یا اس کے متعلق لوگ خیال کر لیں گے وہ معمولی آدمی ہے، اس پیشوی کا وہ مصداق ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہاں معمولی تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ
یہ جو بعض اعتراض اٹھتے ہیں میرے متعلق کہ اٹھ رہے ہیں لوگ اٹھاتے ہیں، ان کے متعلق کون اعتراض کر سکتا تھا اس زمانے میں، یا آج بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کو تو بغیر دعوے کے لوگوں نے مان لیا تھا۔ اب آخر میں میری احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست ہے، آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے جو خلیفے ہیں اس وقت نا، جو یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے، ویسے تو 23 سال سے ہے، اس سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، اپریل 1993 میں معاملہ شروع ہوا، تو مرزا طاہر نے 10 سال مقدمہ چھپایا، اور اس کے بعد اوپنلی جب میں پبلک میں آ گیا تو یہ 2003 کی بات ہے، تو وہاں سے نا یہ لوگ مجھے نظام اور اطاعت کی طرف کھینچتے ہیں، اور میں انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں انہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام اور آپ کے فرمودات کی طرف بلا رہا ہوں، وہ مجھے اپنے نظام جو ہے اس کی طرف اور اپنی اطاعت جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی اس کی طرف مجھے کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سامعین کرام فرماتا ہے فَإِن تنازع جب تم میں سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، جب تم میں کوئی جھگڑا یا کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اس کے رسول سے لو۔ کہیں نہیں اللہ نے فرمایا کہ تم اس جھگڑے کا اپنے نظام سے فیصلہ کرنا، اپنے خلیفے سے کروانا، مولویوں سے کرنا، یا اکثریت کے بیس پہ کرنا، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ اور رسول سے لے، اور اللہ اور رسول سے مراد یہ کہ قرآن کریم جو کتاب ہے ہماری اس سے لے۔ اب تم خود فیصلہ کرو۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم دونوں فریقوں میں سے ایک فریق اپنے نظام کی طرف بلاتا ہے، اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، ایک دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے کلام کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، اس کا کلام جو ہے اس پر نازل ہوا قرآن کریم وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جس کی یہ جماعت ہے جس پر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کا الہامی کلام کیا کہتا ہے، اس کی اپنی تحریرات کیا کہتے ہیں، ہم اس سے فیصلہ لیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نظام سے فیصلہ کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ سب یہ دجل ہے ان کا، یہ سب اصل جو اسلام ہے یہ احمدیت ہے، یہ لوگ چھوڑ چکے ہیں اس کو، اور یہی ان کی مجبوریاں ہیں کہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام اور اللہ کے مسیح کی الہامی کلام تو ہمارے خلاف فیصلہ دے گا، ان کو پکا یقین ہے اس بات کا کہ ہم تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، تبھی یہ لوگ بار بار جو ہیں اس عاجز کو، میری جماعت کے لوگوں کو اپنے نظام کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی معافی مانگو، فلاں کرو۔ پیچھے پہلے دن میں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے، وہاں پہ بار بار ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ جی آپ وقت ہے معافی مانگ لیں، فلانا ہے، پھر آپ نوح کی کشتی سے باہر پھینک دیے جائیں گے۔ میں نے آپ جانتے ہیں، میں نے جواب دیے ہیں کہ دیکھو اللہ کا احسان ہے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر، اللہ نے نقد اس دنیا میں ہمیں آخری زمانے کے نوح علیہ السلام جو تھے، حضرت مرزا غلام صاحب، ان کے الہام ہے، ان کو اللہ نے پکارا ہے نوح کر کے، ہم سب کو اللہ نے یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اس کشتی میں بٹھا دیا، وہ کشتی کے جس میں بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم اپنی رضا بخشے گا، اور ہماری سب کا انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ خیر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب میں جگہ بھی دے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو اس پر اب اپنا خطاب ختم کرنے والا ہوں، لیکن میں حضور صاحب کے چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دل، غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دل، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دل، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ آخر میں جتنے بھی معزز سامعین جو اس جلسہ سلامہ میں شرکت انہوں نے کی ہے، دور دور سے آئے ہیں، کچھ لوگ جرمنی سے ہیں، کچھ لوگ جرمنی کے باہر سے آئے ہیں، میں اپنی سب بہنوں اپنے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت نکالا اور اس جلسہ سالانہ کو رونق بخشی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس عاجز پر بھی اور آپ لوگوں پر بھی، اس نے آپ کو وہ توفیق بخشی، وہ ٹائم دیا، آپ آئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس جلسہ سالانہ کی برکات اور فیوز اور نیک ثمرہ سے نوازے۔ ایک بار پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ تمام خواتین و حضرات جو اس جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے، وہ جہاں سے بھی آئے ہیں، جرمنی سے ہیں یا باہر سے ہیں، میں ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برکات ہیں جلسہ سالانہ جرمنی 2016 کی، ان سب کو اس سے وافر حصہ عطا فرمائے، برکات کا، فیوز کا۔ یہ جو لوگ ہیں آج میرے ساتھ شامل ہیں اس جلسہ سالانہ میں بھی وہ موجود ہیں۔ بعض احباب ایسے ہیں جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، بیمار ہیں، بعض کو وقت نہیں ملا، وہ نہیں شامل ہو سکے۔ میں ان سب سامعین کا اب میں ذکر کرتا ہوں، وہ سب میرے ساتھ شامل ہیں، اور آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ سب وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ تم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو بھی لوگ ہیں، یہ ان کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، وہ لوگ وہی لوگ ہیں جو کہ بہترین مخلوق ہے۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، جو اپنے رب سے خائف ہوا۔ آئیں اب سب مل کے اختتامی دعا کریں گے۔ آپ سب میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں، اور اس دعا کے ساتھ یہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی جو ہے، اس کا جو جلسہ سالانہ 7واں ہے 2016 کا، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ آخری جو اختتامی دعا ہے اس میں شامل ہو جائیں۔
آمین۔ نعرہ تکبیر!